بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت سال اول۔ عزیز طالبات، حسرت موہانی کی غزل نمبر 1 ہم کر چکے ہیں۔ آج ہم غزل نمبر 2 پڑھیں گے۔ غزل نمبر 2 میں ہے: رسم جفا کامیاب دیکھیے کب تک رہے، رسم جفا کامیاب دیکھیے کب تک رہے، حب وطن مست خواب دیکھیے کب تک رہے۔ رسم جفا ظلم و ستم اور ناانصافی کی رسم، حب وطن وطن کی محبت، مست خواب میں غافل سوئی ہوئی۔ عزیز طالبات، حسرت موہانی جیسے کہ قادر کلام شاعر ہیں، بے باک سیاسی رہنما بھی تھے۔ برطانوی راج کے خلاف جدوجہد کے سبب جو تھی انہیں قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑیں، جس سے ان کا آزادی کا جذبہ اور بڑھا اور انہوں نے سیاسی تصورات کو اردو غزل کے موضوعات میں شامل کر دیا۔ ان کی یہ غزل ان کے سیاسی افکار کی آئینہ دار ہے۔ جیسے کہ عزیز طالبات، آپ کو غزل کے مطلع سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ جس میں اس طرح سے رسم جفا کامیاب دیکھیے کب تک رہے، کس کی طرف اشارہ ہے۔ غزل کا مطلع حکومت وقت خلاف ایک صدائے احتجاج ہے اور اپنی محکوم قوم کو جگانے کے لیے ایک للکار ہے۔ شعر میں ایک طرف تو انہوں نے وقت حکمرانوں کے ظلم و ستم کا ذکر کیا ہے اور استفہامیہ انداز میں کہا ہے کہ ظلم کے دن تھوڑے ہوتے ہیں، دیکھیں یہ دن جو ہے کب ختم ہوں گے۔ دوسری طرف وہ شکوہ کرنا ہے کہ اہل وطن خواب غفلت میں کس میں ڈوبے ہوئے ہیں، اہل وطن خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ انہیں تعجب ہے کہ حکمران تو حریت پسندوں کو کچل رہے ہیں اور تنقید کرنے والوں کو جور و جفا کا نشانہ بناتے اور قید میں ڈال دیتے ہیں، مگر عوام کیا کر رہی ہے؟ ستم سہنے کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ صدائے احتجاج بھی بلند نہیں کر رہے۔ ان میں حب الوطنی کا جذبہ نظر نہیں آتا، بلکہ ایک سکوت جو ہے طاری ہے۔ خدا ہی جانتا ہے کہ انہیں کب احساس ہوگا کہ ہم غلام ہیں اور کب یہ لوگ غفلت سے بیدار ہو کر ظلم کا ہاتھ روک دیں گے۔ شاعر نے قوم کی اس رویے پر دکھ کا اظہار ضرور کیا ہے، لیکن وہ ظلم اور جور و جفا کے انجام سے بے خبر نہیں ہے۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ چنانچہ ایک اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے، چنانچہ ایک شعر میں انہوں نے کیا اس شعر کی اور مزید عکاسی ہو گئی ہے: اچھا ہے اہل جور کیے جائیں سختیاں، پھیلے گی یوں ہی شورش حب وطن تمام۔ شعر نمبر 2: دل پہ رہتا مدت و غلبہ یاس و ہراس، قبضہ حزم و حجاب دیکھیے کب تک رہے۔ غلبہ، قبضہ، اختیار، یاس، مایوسی، ہراس، خوف، حزم، احتیاط، عاقبت اندیشی، حجاب، شرم، جھجک۔ حسرت موہانی غزل کے مطلع کے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں اور اہل وطن کو یہ نصیحت کرتے آتے ہیں کہ غیر ضروری احتیاط و مصلحت کوشی چھوڑ دیں اور خواب غفلت سے بیدار ہو اٹھ کھڑے ہوں۔ خود کلامی کے انداز میں وہ کہتے ہیں: خدا جانے خوف و ہراس اور مایوسی کا غلبہ کب تک جو ہے ہم پر اور ہماری قوم پر طاری رہے گا۔ اہل وطن جس کیفیت سے دوچار ہیں، حسرت موہانی ابتدا میں خود اس کیفیت سے دوچار رہے۔ سوچتے رہے کہ اگر میں نے انگریز حکومت کے خلاف آواز اٹھائی یا کوئی قدم کیا تو اس کے سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ کہتے ہیں کہ میں اس خوف میں مطلع رہا کہ قید و بند کی سزا کا سامنا ہوگا۔ پھر یہ کہ میں اہل وطن سے مایوس رہا کہ کیا خبر وہ ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں یا نہیں، مگر اب میں نے اس مصلحت اندیشی کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا اور میدان عمل میں اتر چکا ہوں۔ لیکن یہ جھجک باقی ہے کہ اہل وطن کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ وہ کم مصلحت کوشی کو طے کر کے میرے ساتھ چلنے پر تیار ہوتے ہیں۔ جب تک عوام کی یہ حالت رہے گی، نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آئے گی۔ مختصر یہ کہ شاعر یہ پیغام دے رہا ہے کہ مصلحت اندیشی چھوڑ کر اور خوف و ہراس کے چنگل سے نکل کر جد و جہد کا راستہ اپنائیے، اس میں کامیابی ہے۔ اے خاک نشینو اٹھ بیٹھو، اے خاک نشینو اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تاج گرائے جائیں گے، جب تخت اچھالے جائیں گے۔ میں دوبارہ دہرا رہی ہوں اس شعر کو۔ فیض احمد فیض کا یہ شعر ہے: اے خاک نشینو اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے۔ دوسرا مصرع ہے: جب تاج گرائے جائیں گے، جب تخت اچھالے جائیں گے۔ اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، جو دریا جوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے۔ شعر نمبر 3: عزیز طالبات، تابہ کو جاں ہوں دراز، سلسلہ ہائے فریب، ضبط کی لوگوں میں تاب دیکھیے کب تک رہے۔
اس شعر میں دیکھیں تابہ کو جا کا مطلب ہے کب تک، دراز کا مطلب طویل، سلسلہ ہے فریب دھوکہ دہی کے سلسلے میں تاب طاقت سکت، ضبط کا مطلب کیا ہوتا ہے برداشت کرنا۔ حسرت نے اس شعر میں برطانوی راج میں حکمرانوں کی ایک جو ہے آپ کو حکمرانوں کی ایک ایسی چیز آپ کے سامنے ان کے فریب مکر جو ہے اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ انگریز حکمران کس طرح سے دھوکہ دہی کے ساتھ جو ہے پورے برصغیر پاک و ہند نے کس طرح سے قبضہ کر لیا، کہ حکمران کس طرح مختلف حیل و بہانوں سے عوام کو یہ باور کرا رہے ہیں، یہ رکھتے ہیں کہ سب کچھ آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ عوام ان کے کیا ہوتا ہے، عوام ان کے مکروفے میں مطلع رہتے ہیں۔ اگر وہ خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں تو مختلف حیل و بحالوں اور دھوکہ دہی سے انہیں کیا کرتے ہیں، انہیں حصول مقصد سے غافل کر دیا جاتا ہے۔ اقبال نے بھی اس فریب کاری کو اس طرف سے اشارہ کیا ہے، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر صلاح دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ شاعر نے اس دکھ کا اظہار بڑی حسرت سے کیا ہے۔ خدا ہی جانتا ہے کہ فریب کا راز جو ہے فریب کرانا پالیسیوں کا یہ جو سلسلہ پتہ نہیں کب تک جاری رہتا ہے، تابہ کو جائے نا کہ کب تک جاری رہے گا، اور ہمارے ملک کے لوگ کب تک اس دھوکہ دہی میں مبتلا رہیں گے، اور کب تک انگریزوں کے مظالم برداشت کرتے رہیں گے۔ حسرت چاہتی ہے کہ عوام اٹھ کھڑی ہو اور ظلم کے خلاف کیا کرے، متحد ہو کر کوشش کرے، عملاً اس کے لیے تیاری کرے اور ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو جائیں، نو آبادیتی نظام کی دھجیاں اڑا دیں، کیونکہ ظلم سہتے چلے جانا بھی ظلم ہی ہے۔ دیا نہ جائے تو حق چھیننا بھی جائز ہے، صداقتوں کی ہتک ہے طلب کیے جانا۔ یاد رہے کہ حسرت کی حریت پسندی مسلم ہے اور اب تاریخ کا حصہ ہے، یہ محض شاعرانہ باتیں نہیں ہیں، کیونکہ دیکھیں عزیز طلباء، آپ نے حسن موہانی کے میں نے تعارف میں بتایا تھا کہ انہیں قید و بند کی صورتیں ان کو قید میں ڈال دیا گیا۔ کیوں قید میں ڈالا گیا؟ تاکہ وہ کیا کر رہے تھے، آزادی کے لیے آواز تھے، سیاست سے انہوں نے وابستہ ہوئے، سیاست میں حصہ کس طرح سے آزادی کے لیے آواز اٹھائی، اور کیا چاہتے تھے کہ جس طرح میں مسلمانوں کی آزادی کے لیے ان کے ظلم و ستم کے لیے خلاف حکمرانوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا، اس طرح پوری عوام ان کا ساتھ دے، تو اس کے لیے انہوں نے قید و بند کی صورتیں بھی برداشت کرنا پڑیں۔ اس طرز درویش نے اس وقت مکمل آزادی کا نعرہ لگایا جب براعظم کی بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کا کانگریس اور مسلم لیگ کے لیے بھی ایسا کرنا آسان نہ تھا۔ شعر نمبر 4، پردہ اصلاح میں کوشش تخریب کا خلق خدا پر عذاب دیکھیے کب تک رہے۔ اصلاح کا مطلب ہے درستی، بنانا، سنوارنا، تخریب کار ہوتا ہے بگاڑ توڑ پھوڑ، خلق خدا کا مطلب ہے خلق خدا یعنی عوام۔ اب اس شعر میں شعر نمبر 4 میں عزیز طلبات حسرت جو کہہ رہے ہیں کہ حسرت نے اپنی شاعری میں کئی جگہ برطانوی حکمرانوں کی فریب کاریوں اور عوام کی سادہ لوہی کا ذکر کیا ہے۔ اب کہا جائے تو کل کی یہ شاعری کیا ہے، اب طریقہ حصہ ہے۔ حسرت میں دور کے ترجمان تھے، ان کے خدشات بجا نظر آتے ہیں ہمیں۔ اس شعر میں شاعر نے سامراج کے ایک نئے انداز ستم کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انگریز حکمرانوں کی تمام پالیسیاں اور دراصل ایک ملک لوٹنے کے لیے تھی، کیونکہ دیکھیں اس دور میں کیا کہا جاتا تھا، ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا اور یہاں کا مال لوٹ کو سبور سے برطانیہ پہنچایا جاتا تھا۔ حسرت کہتی ہے کہ یہ جو انگریزوں کے اصلاح کے نعرے ہیں نا کہ ہم تو آپ کے فائدے کے لیے سرگرم عمل ہیں، یہ ڈاک کا نظام، نہروں کا نظام، ریلوے کا نظام، رسل و رسائل اور نئے تعلیمی ادارے، یہ سب کچھ آپ کی ترقی اور فائدے کے لیے ہے، لیکن شاعر اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے یہ سب کچھ محض ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے ملک کے وسائل کے استحصال کے لیے ہے، اور اصلاح کے نام پر دھوکہ دہی کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ دیکھیں عوام حقائق کو سمجھنے کے لائق کب ہوتے ہیں، جب برطانوی سامراج دراصل عذاب الہی ہے، غلامی سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے۔ خدا ہی جانتا ہے کہ یہ عذاب اب کب تک جاری رہتا ہے اور آزادی کی صبح کب طلوع ہوتی ہے۔ شعر نمبر 5، حسرت آزاد پر جورے غلامان وقت، از رہے بغض و عتاب دیکھیے کب تک رہے۔ جور ہوتا ہے ظلم کرنا، غلامان وقت ابن وقت یعنی کہ موقع پر ابن الوقت لوگ جو ہوتے ہیں، موقع پرست لوگ ہم کہہ سکتے ہیں ان کو۔ بغض کا مطلب تھا کینہ حسد، از رہے بغض کا مطلب کینے کے طور پر یا حسد کی وجہ سے۔ عتاب کا مطلب ہوتا ہے عزیز طلباء ظلم، زیادتی۔ اب اس شعر میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں
کہ حسرت نے شعر میں ایک نئے انداز ستم کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ غلام جو ہوتے ہیں ملکوں اور قوموں میں ظالم حکمران جو تھے خوشامدی لوگوں کے ہاتھوں جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں، حریت پسندوں کو رسوا کرتے ہیں، خدا جانے ظلم کے یہ سائے کب ڈلتے ہیں۔ حضرت اپنے دور کے جو تمام سیاسی رہنما تھے وہ صحیح معنی میں حریت پسند تھے، آزادی کے متوالے تھے، چنانچہ انہوں نے بڑی صحبتیں برداشت کیں۔ جیل خانے ان دنوں آپ کہہ لیں کہ آپ جیل خانے میں بھی آپ کو ڈال دیا گیا، حضرت کو کھڑے ہو کر 1.25 من گندم پیسنا ہوتی تھی۔ دیکھیں ان سے کس طرح سے جو ہے جیل میں بھی مشقت اٹھوائی جاتی تھی کہ حضرت کو کھڑے ہو کر 1.25 من گندم پیسنا ہوتی تھی ہر روز۔ یاد رکھے حضرت علی گڑھ کے گریجویٹ تھے، ان کا شمار تحریک آزادی کے بڑے بڑے رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ مجلس قانون ساز اسمبلی کے جو تھے ممبر بھی رہے ہیں۔ اس کے باوجود ان کے لیے ایک ایسی مشقت تجویز کی گئی، ان کی پیٹھ پر کوڑوں کے نشان بھی تھے، ایسے میں بھی وہ اپنے موقف پر کیا رہے، ڈٹے رہے، اور جیل ہی میں وہ مشہور غزل کہی ہے، مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی ہے، مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ یہاں حسرت خود کو حسرت آزاد کہہ رہی ہیں، یہ لقب اختیار کرنے میں حق بجانب ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سامراج کے خلاف ہم کام کاج کرتے ہیں، لیکن ہم پر ظلم کرنے والے وہ لوگ بھی ہیں جو ابن الوقت اور سامراج کے ایجنٹ ہیں، اور آزادی پسندوں کے خلاف دل میں بغض، حسد، کینہ رکھتے ہیں۔ یہی لوگ آزادی کے لیے تگدو کرنے والوں کو ستم کا نشانہ بناتے ہیں، اور یہی لوگ نفس اور مفادات کے غلام ہیں۔ اللہ ہی جانتا ہے یہ جور و جفا کا سلسلہ کب تک جاری اور ساری رہے گا۔ جی عزیز طالبات، یہ پوری غزل جو تھی یہ کس پہ تھی؟ سیاست پہ تھی، اور اس وقت برصغیر پاک و ہند میں جو انگریز جو تھا پورے ہندوستان پہ قابض تھا، اس کے خلاف حسرت کی ایک کاوش، ایک کوشش تھی جو کہ عام مسلمان تک بات پہنچانی تھی کہ مسلمان جو تھے وہ بھی ان میں یہ احساس ان کے دل میں پیدا ہو جائے کہ وہ ڈٹ کر جو ہے اپنے اوپر کیے ہوئے ظلم کا حساب لے سکیں۔